سفر بڑی خوشی سے کٹنے لگا۔ جس راہ سے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ گزر جاتا، بہار کھل اٹھتی، دشت و صحرا لہلانے لگتا۔ جہاں پڑاؤ ڈالتے، عارضی مختصر سا قصبہ بس جاتا۔ آس پاس کے لوگ زیارت کے لیے ٹوٹ پڑتے، دکانیں سج جاتی، قہوہ خانے بند ہو جاتے۔ عوام خون سا گھونٹ پی رہے تھے۔ بے قصور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک سب کو ناگوار گزر رہی تھی۔ حسین رضی اللہ عنہ وطن چھوڑنے پر مجبور کیے گئے اور لوگ بے بسی سے گمسم دیکھتے رہے۔ اور تو کچھ بس میں نہیں تھا، لوگ ڈھیروں اناج، دودھ، پنیر اور کھجوریں مشروبات اور مویشی تحفے میں لے کر آتے۔ حسین رضی اللہ عنہ خیمے سے نکل کر آ جاتے، بے مثال مجمع جمع ہو جاتا۔ غریب محتاج جو ان کی قدم بوسی کو آتے، وہ سامان انہیں تقسیم کر دیا جاتا۔ لوگ التجا کرتے، یا حسین رضی اللہ عنہ ہمیں لاوارث چھوڑ کر نہ جائیے، ہم غریبوں کے گھر حاضر ہیں۔ یہ لہلہاتے کھیت، تر و تازہ میوے کے درخت، جھیلیں اور آبشار سب ہی خدا کی دی ہوئی نعمتیں موجود ہیں۔ یہیں قیام کیجیے، ہم آپ کے لیے اپنی جانیں دینے میں بھی دریغ نہ کریں گے۔ ہماری عورتیں بنت علی رضی اللہ عنہ پر جان دیتی ہیں۔ ہم آپ کی خدمت کا موقع پا کر اپنے آپ کو خوش بخت سمجھیں گے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ بھائیوں، میں تمہارا ممنون ہوں، مگر اس وقت یہ سفر ٹالا نہیں جا سکتا۔ کوفہ والوں نے بلایا ہے، میں ان کی محبت سے دی ہوئی دعوت کو ٹھکرا نہیں سکتا، کیونکہ میں نے ان کی دعوت قبول کر لی ہے۔ وہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، تم وقت کی نزاکت کو نہیں سمجھتے۔ خلیفہ مجھ سے بظن ہے، تمہارے یہاں قیام کیا تو ملک گیری کا الزام دیں گے کہ شاید میں ایک نئی حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہاں فوجیں ٹوٹ پڑیں گی، تم امن پسند لوگ خانماں برباد ہو جاؤ گے۔ یہاں کا سارا حسن اور بہاریں ختم ہو جائیں گی۔ میری وجہ سے تم لوگ بھی اپنا سکون کھو بیٹھو گے۔ کوئی پرواہ نہیں، ہم خلیفہ سے ٹکر لیں گے۔ اسی کا تو مجھے خدشہ ہے، تم ٹکرانے سے نہ چوکو گے۔ خلیفہ کو خون بہانے کا عذر مل جائے گا، اس کا الزام میرے اوپر تھوپا جائے گا۔ تاریخ کے صفحات حسین رضی اللہ عنہ کو لالچی قرار دیں گے۔ میں اور تم ان کی بے پناہ فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے ختم ہو جائیں گے۔ یہی تو وہ چاہتے ہیں، تو جو میں نہیں ہونے دوں گا۔ اگر زندگی نے وفا کی اور جیتے بچے تو ایک محبت اور جان نثاری کا لطف اٹھانے ایک دن ضرور تمہارے پاس آئیں گے۔ لوگوں کو سمجھا بجھا کر حسین رضی اللہ عنہ آگے روانہ ہو جاتے۔ اگر ان کی نیت کچھ اور ہوتی تو وہ بڑی آسانی سے ان قبیلوں کو ساتھ لے کر ایک عظیم فوج تیار کر سکتے تھے اور اکثریت ان کے ساتھ آ جاتی، مگر وہ خون خرابے سے بچنا چاہتے تھے۔ اگر مسلمان آپس میں لڑنے لگے تو تباہ ہو جائیں گے۔ جوں جوں آگے بڑھتے گئے، سفر کی صعوبتیں بڑھتی گئیں۔ بنجر اور پتھریلا علاقہ شروع ہو گیا۔ کیا بلا کی گرمی تھی کہ صبح تڑکے سے ہی آگ برسنے لگی۔ دور دور سبزے کا نام نہ تھا۔ سب کے چہرے جھلس کر سانولا گئے تھے۔ چشمے خشک پڑے تھے، کنویں سوکھ چکے تھے، کلیجے پھنک جاتے تھے۔ جہاں ذرا سا نخلستان مل جاتا، سب کی جان میں جان آ جاتی۔ دیوانوں کی طرح پانی پر ٹوٹ پڑتے، ڈھالیں، تلواریں اور زرع بختر انگاروں کی طرح لگنے لگتے۔ سب پانی میں ڈبو کر ٹھنڈے کیے جاتے، گھوڑوں اور اونٹوں میں جان پڑ جاتی۔ تازہ دم ہو کر سبزے پر حسرت کی نظر ڈالتے، پھر جھلستی ریتلی دنیا میں قدم بڑھانے لگتے۔ بچے سفر کی تکلیفوں سے تھک کر رونے لگتے، میلوں یکسر ریت دیکھ کر وحشت ہونے لگتی۔ ایک دن ایک ہرنی نظر آئی، 2 بچے اس کے ساتھ تھے۔ کلانچیں بھرتی نکل گئی۔ بچے خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ ذرا دیر کا مشغلہ ہو گیا۔ کئی بار ہرنی اور بچے نظر آئے، پھر نہ جانے کدھر غائب ہو گئے۔ بچے اداس ہو گئے۔ یہ ہرنی کوفہ میں ہماری آمد کی خبر دینے گئی ہے، اون اور محمد نے کہا۔ یقیناً، اور بہت تیز گئی ہے تاکہ لوگ ہمارے آنے کی تیاریاں کر لیں۔ بچے سوچ کر جی بہلانے لگے۔ مگر آگے چلے تو ہرنی پھر ملی۔ اب ان کے پاس ایک ہی بچہ تھا۔ وہ بڑی بے چین نظر آ رہی تھی، قافلے کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ سب کو بڑا تعجب ہوا کہ دوسرا بچہ کہاں گیا۔
امام کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے فوراً قافلے کو رکنے کا حکم دیا۔ ایک چشمے کے کنارے پڑاؤ پڑ گیا۔ ہرنی اب بھی پریشان کھڑی تھی۔ یہ کیا قصہ ہے؟ سب نے سوچا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دوسرا بچہ کسی انسان نے پکڑ لیا ہے۔ یہ اس کی تلاش میں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، حسین رضی اللہ عنہ نے کہا۔ مگر ہم نے تو اس کے بچے کو چھوا بھی نہیں، بچے بولے۔ اتنا وہ نہیں سمجھتی، بس انسان کی بو سونگھ کر ساتھ ہو گئی ہے۔ تم لوگ ٹھہرو، علی اکبر تم ہمارے ساتھ آؤ، دیکھیں ہرنی کیا چاہتی ہے۔ مگر بچوں نے ضد کی کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے ہرنی کی طرف گھوڑا بڑھایا تو وہ پلٹ کر ایک سمت چلنے لگی۔ وہ رک گئے تو وہ بھی ٹھہر کر انہیں حسرت سے دیکھنے لگی۔ یہ جانتی ہے کہ اس کا بچہ کہاں ہے، ہمیں اس کے پاس لے جانا چاہتی ہے۔ چلو دیکھیں یہ ہمیں کدھر لے جاتی ہے۔ سفر بہت کھوٹا ہوگا، مگر ہرنی کو یوں چھوڑتے دکھ ہوتا ہے، اس کی مدد کرنا ہوگی۔ بابا جان کہیں کوئی خطرہ نہ ہو، علی اکبر نے کہا۔ آپ لوگ یہیں ٹھہرے، میں اکیلا جاتا ہوں۔ جانور دھوکے باز نہیں ہوتے، یہ صفت تو حضرت انسان ہی میں پائی جاتی ہے۔ چلو ڈر کی کوئی بات نہیں، اگر کوئی جنگلی جانور کھا جاتا تو اسے صبر آ جاتا۔ ضرور اس کا بچہ کسی انسان کی قید میں ہے اور ابھی زندہ ہے۔ علم حیوانات پر بچوں سے باتیں کرتے چلے جاتے تھے کہ آبادی آ گئی۔ سامنے ایک گھر پر ہرنی ٹھہر گئی اور دروازے پر کھر مارنے لگی۔ واللہ کمال ہے، یہ جانور کتنے سمجھدار ہوتے ہیں، اس کا بچہ اسی گھر میں ہوگا۔ امام نے بڑھ کر دستک دی۔ ایک شخص نے دروازہ کھولا۔ آپ کون ہیں؟ اسی شخص نے پوچھا۔ میں حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ہوں، کوفہ جا رہا ہوں، یہ میرے بچے ہیں۔ یا حسین، میں نے اڑتی اڑتی خبر تو سنی تھی، مگر یہ خبر نہ تھی کہ میری خوش قسمتی سے آپ میرے غریب خانے تک تشریف لائیں گے۔ یا حسین، مجھے اپنی خدمت کی سعادت بخشیے۔ نان جو کے سوا کچھ نہیں پیش کر سکتا۔ اتفاق سے آج ایک ہرن کا بچہ ہاتھ آ گیا، میں اسے ذبح کر کے اب ایک کباب تیار کرتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا ذرا بڑا ہو جائے تو کام میں لاؤں گا، مگر وہ عجب جانور ہے، جب سے لایا ہوں کوشش کر کے ہار گیا، دانہ پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ امام حسین نے کہا، تمہاری مہمان نوازی کا شکریہ، ہمارے ساتھ بہت بڑا قافلہ ہے، وہ ہم لوگوں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آقا، یہ کیسا ظلم ہے، میرے دروازے پر حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور میں ان کی خدمت سے محروم رہوں، خالی ہاتھ رخصت کر دوں۔ امام حسین نے کہا، ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، تم اگر کوئی تحفہ دینا چاہتے ہو تو وہ ہرن کا بچہ ہمیں دے دو۔ ہرن کا بچہ تو کیا آقا، میری جان حاضر ہے۔ وہ شخص بھاگا ہوا گیا اور بچہ لے آیا۔ بچہ کلانچیں بھرتا اپنی ماں کے پاس دودھ پینے لگا۔ امام کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے، بچے تالیاں بجانے لگے۔ تمہارا کیا نام ہے عزیزم؟ ہمارے غمگین دل کو تم نے بڑی مسرت بخشی۔ اس شخص سے شکریہ کے بعد رخصت ہو کر حسین رضی اللہ عنہ قافلے سے آن ملے۔ یہ دیکھ کر بچوں کی خوشی کی حد نہ رہی کہ ہرنی بھاگی نہیں، قافلے کے ساتھ چلتی رہی۔ جہاں بھی قیام ہوتا بچے اس سے کھیلتے، قافلہ چلتا رہا، راستے میں بہت سے لوگ ساتھ ہو لیے۔